الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج رجب المرجب کی 9 تاریخ ہے اور شعبان اور پھر آخری رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت آ جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس مہینے میں مدارس کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے اور سال بھر میں طلباء نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے رجب میں انہیں انعامات اور ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ شعبان کے پہلے ہی ہفتے میں 10 دنوں میں ان کے سالانہ پڑھائی کے امتحان ہوتے ہیں اور پھر شعبان اور رمضان المبارک میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ نظام الاوقات مدارس کا جب سے مجھے یاد ہے چل رہا ہے اور اس میں کوئی موسم کے لحاظ سے تبدیلی نہیں ہوتی، خواہ یہ گرمیوں میں آئے یا سردیوں میں آئے، لیکن نصاب تعلیم کے اوقات میں یہ مہینے پڑھائی کے ہیں اور آخری 2 مہینے چھٹی کے ہیں۔ اور ہماری دنیاوی تعلیم ان کی چھٹیاں ہمیشہ جون جولائی گرمی میں ہوتی ہیں یا شدید گرمی سردی میں ہوتی ہیں۔ یہ علم تو بنیادی طور پر تقسیم نہیں ہے، ایک ہی علم ہے، لیکن ہماری دین سے دوری اور دنیا پر انگریز، کسی دور میں برطانیہ اور کسی دور میں امریکہ، ان کی اکثریت یا ان کا رعب اور دبدبہ مسلمانوں نے تسلیم کیا اور اپنے ماحول اور معاشرے میں ان کے نظام کو اپنائے۔ ہمارے علماء کرام نے
رمضان المبارک کی برکات اور رمضان المبارک کی عبادات کے لیے ان مہینوں میں چھٹیوں کو اختیار کیا۔ شعبان میں آپ ذہنی پر تیاری کر لیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ترغیب یہی دی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نکلا تو آپ نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر رمضان المبارک میں آپ نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے، عبادات کے درجات کے بارے میں، فضائل میں، علماء کرام نے اپنے تعلیمی سلسلے کو اس نسبت سے جوڑا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں عام حالات کے تحت مسائل بھی بہت سارے بڑھ کر آتے ہیں مدارس کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے مخالف قوتیں، اسلام کی مخالف قوتیں، مسلمانوں کی مخالفت قوتیں ہر طرح کا پروپیگنڈا کرتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو روز اول سے ہی ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ ان سے گھبراتے نہیں، ان کا ارادہ ڈواڈول نہیں ہوتا، اور وہ اللہ رب العالمین کی مدد پر یقین کرتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو جائیں، طاقت کہیں سے بھی اپنا رخ بدلے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اس دنیا میں ان پر پڑھنے اور عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کی اللہ نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تلاوت بھی کی، اس کے معنی اور مقصد بھی سمجھائے۔ داؤد علیہ السلام پر ضرور نازل ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک۔ قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین سے پوچھیں گے کہ لوح محفوظ سے آپ کو تورات دی گئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ کہاں ہے؟ اللہ کے علم میں سب کچھ۔ تو کہہ گئے یا اللہ میں نے لی تھی، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں محفوظ آپ کے حکم سے کرا دی، ان تک پہنچا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ، تو وہ بھی جواب دیں گے کہ مجھے ملی اور میں نے اپنے قوم کو سنائی، تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آج ذرا اس کی تلاوت کر کے بتلاؤ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاوت کریں گے
تو جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے وہ جب سنیں گے تو بڑی حیرت میں رہیں گے کہ ہم نے تو ایسی کتاب دنیا میں دیکھی نہیں، ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو عجیب اللہ کا کلام ہے اور عجیب اس میں حکمتیں ہیں، عجیب اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمیں دنیا میں تو یہ ایک اصلی صورت میں نظر آئے گا۔ اسی طرح اس قرآن پاک کے بارے میں بھی آئے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ جب تلاوت فرمائیں گے، ہم مسلمان جو آج اس قرآن پاک کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تلاوت بھی نہیں کرتے، پس پش ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام بھی حیران رہیں گے اور یہ افسوس کریں گے کہ یہ کتاب، یہ خزانے، یہ حکمتیں، یہ کامیابیاں اس قرآن پاک میں۔ ہم تو دنیا سے غفلت میں رہے، دنیا میں ہم نے تو اس کو سب پڑھا نہ سنا ہے۔ تو قرآن پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جو اللہ نے انسانوں کی طرف اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اور تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن پاک، یہ اللہ نے ایک شکل و صورت اور انسانیت پر نازل کی ہے، یعنی شخصیت بھی ساتھ تھی، کتاب تھی، شخصیت بھی ساتھ تھی۔ کتاب کو پڑھنا، شخصیت سامنے آتی تھی، اس پر عمل کرنا اس شخصیت کے سامنے کردار تھا۔ بغیر شخصیت کے اللہ نے چاروں کتابوں نہیں بلکہ پورے اپنے صحیفوں کو نہیں نازل کیا، ساتھ میں ایک شخصیت ہوئی ہے جو اس پر عمل کر کے نمونے کے طور پر سامنے رہی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے میری امت میں جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود قرآن پاک کو پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ حکمت اور اس میں برکت اور فضیلت رکھی ہے کہ اس کو ایک انسان الفاظ کو، معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ بغیر سمجھنے والے کو بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور سمجھ والے کو بھی اللہ رب العالمین ڈبل اور ٹرپل اور کئی درجوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن پاک ہماری زندگی کے لیے کامیابی کی ایک کتاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کی نسبت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پست کیا ہے، اور اس قرآن پاک کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بلند کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بلند کیا ہے۔ یہ علم ہے، اور اس قرآن کی طرف جو نسبت رکھتا ہے وہ اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہم کسی عالم سے محبت کرتے ہیں اور کئی لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، چھوڑو یار پرانی جس سے کہانیاں بیان کریں، جان چھڑاتے ہیں،
اور کئی لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے ترستے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ جہاں کئی انسان بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اس مجلس میں بات دین کی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے، قرآن پاک کی ہوتی ہے، دین کی سربلندی کی ہوتی ہے، اعمال کی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ میرے فرشتے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ فوراً اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو علیم بصیر ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور فرشتوں سے بطور ایک اعزاز کے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہو گئے؟ تم بتاؤ مجھے کہ یہ میرے بندے پہلے سے آ کر بیٹھ گئے مسجد میں جمع گئے، کیوں جمع ہو گئے؟ اپنا کام بند کر دیا، گھر سے نکل آئے، کیا وجہ ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو جواب دیتے اے اللہ یہ آپ کے دین اور آپ کے ذکر کی نسبت سے جمع ہوئے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب میں تھے، آپ کی بندگی کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی بندگی میں کامیابی ہے اور آپ کی نافرمانی میں ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا میرے فرشتوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن آپ سے طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بھی جمع تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے حیرت میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ان میں بعض لوگ تو صرف تماشے کے لیے آتے تھے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں، ان کی نیت تو یہ نہیں تھی، اس لیے نیت تو نہیں تھی کہ وہ جا کر سیکھیں علم اور اس میں وہ شریک ہوں، بلکہ دیکھا کہ 4 5 10 20 100 آدمی بیٹھے ہوں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کنارے آ کر وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اتنی بابرکت مجلس ہے، اتنی بابرکت کہ یہاں میں بخل سے کام نہیں لوں گا بلکہ میری سخاوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی آگاہ کر دو، اے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ انی میں انا غفور الرحیم، اور میں بخشنے والا ہوں، غفور ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ خوشخبری نے سنا دو، مایوسی مت پھیلاؤ۔ یا رب وہ تو ویسے ہی کھڑے تھے، فرمایا وہ بھی معصوم، وہ بھی بدقسمتوں میں نہیں، خوش قسمتوں میں ان کو بھی لکھ دو، وہ اشقیاء میں نہیں ہے، اور میری دل ان کے لیے بھی ہے، انہیں بھی معاف کر دیتے۔ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن سفر میں جا تو کسی نے چڑیا کے بچے کو ہاتھ میں لیا، تو چڑیا تڑپتی ہوئی تلمراتی ہوئی آئی، ماں ہے وہ، خواہ انسان ماں ہو یا وہ پرندہ ماں ہو یا وہ کوئی بھی ماں کی جسم ہو، اولاد پہ مر مٹتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میری اولاد ضائع نہ ہو جائے، وہ بچہ ہے
مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کر جاتی ہے۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں یہ ماں ہے اور یہ بچے کے لیے محبت میں تڑپ رہی ہے، یہ ان بچوں کی ماں ہے، اور اللہ رب العالمین سارے مخلوق کے خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو یخلق من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یخلقکم من بطون امہاتکم، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے ماؤں کے پیٹوں سے، خلقا من بعد خلق، ایک دور دوسرے دور کے ساتھ، ماں کے پیٹ میں ایک دور آتا ہے قطرہ پانی کا ہے، ایک دور آتا ہے اس سے خون کی بوند بن جاتی ہے، ایک دور آتا ہے کہ وہ گوشت بن جاتا ہے، ایک دور آتا ہے کہ ہڈیاں آ جاتی ہیں، ایک دور آتا ہے کہ اس میں یہ ہماری چمڑی کھال چڑھا دی جاتی ہے، اور ایک دور آتا ہے کہ اس میں روح پھونک جاتی ہے۔ خلقا من بعد خلق، اور فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اللہ نے یہ تخلیق کی ہے، تین اندھیروں کے اندر، لوڈ شیڈنگ کے اندر، اندھیرے میں، میری بھی اور آپ کی بھی۔ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہماری لوڈ شیڈنگ اندھیرے کے اندر کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کاریگر، کوئی انجینئر، کوئی ماہر اپنے فن کا اندھیرے میں بیٹھتا ہے؟ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کا کام اس لیے نہیں کر سکا کہ لوڈ شیڈنگ ہے، ملک میں بجلی کی پریشانی ہے، اور گرمیاں جب آتی ہیں موسم اچھے میں تو گزارا چلا رہے، لیکن گرمیوں میں تو تلملاتے ہیں، اور میری اور آپ کی طرح انسان بہترین شکل و صورت والے ایسی جگہ میرے آج پذیر ہیں کہ جہاں ذرا بجلی نہ ہو تو رہنا بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں تین اندھیروں میں تمہاری میں نے خلقت کی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ چار قسمیں کھاتے ہیں کہ مان جاؤ، ہم میں سے ایک دوسرے کو ہم جب یقین دہانی کراتے ہیں نا تو قسم دلاتے ہیں، اور قسم کے یقین دلاتے ہیں کہ میری بات بڑی سچی ہے، میری بات بڑی سچی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے انجیر کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین، اور جو تھی ھذا البلد الامین۔ آگے مقصد کیا ہے قسمیں کھانے کے بعد؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، چاروں قسم کھا کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔ یہاں پر اللہ کے احسانات کتنے خوبصورت، کس طرح موضوع، اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیوں اس کو نہیں مانتا؟ کیوں اس کی نہیں مانتا؟ کیوں اس کی اتباع و عبادت نہیں کرتا؟ اور کیوں اپنے نفس کا اور شیطان کا غلام بنا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کن غلاظتوں میں تو پلا ہے؟ اور بار آیا خوبصورت انسان
اور پھر انسانیت نہیں اندر، شکل و صورت انسان کی، لیکن اخلاق اور اعمال غیر انسان کے بھی. الا الذین، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. اگر یہی انسان احسن تقویم میں آگے عمل کرتا ہے تو یہ اپنی بلندیوں کی طرف جاتا ہے اس زندگی میں. اور اگر یہی انسان اس دنیا میں درندگی اور جانوروں والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے بھی فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ انسان کی شکل و صورت میں ہوتے ہوئے ایک چوپائے کی مانند ہے. تو کیا آج ہم انسانیت میں یا چوپایوں کی طرح ہم بھی اپنا منہ ہر جگہ مار دیں؟ ایک جانور کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے مالک کی زمین ہے یا دوسرے کی زمین ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ وہ ہر جگہ منہ مارتا ہے. اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے ہمیں، اللہ ہوش کی زندگی دے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اللہ نے منع کیا، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے منع ہے. اگر پتہ ہے بھی تو کون اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ایمان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میری آیت پڑھی تھی تمہید کے طور پر، اور حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ ہم کہتے مدارس کے قریب مت جاؤ، مولویوں کے قریب مت جاؤ. واللہ آج اللہ نے ان مدارس کو اور ان علماء کو اس قرآن کی باقی رکھنے کے لیے خود اللہ نے ان کو پیدا کیا، ذریعہ کیوں بنایا؟ یہ اس کی حفاظت کے لیے. اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس قرآن پاک اور اس علم کے لیے اپنے بندوں میں اصطفینا کو منتخب کیا ہے، ان کا نام لکھا ہے، اپنی طرف سے انہیں توفیق دی ہے. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سعادت ملے. اور اللہ رب العالمین نے پھر اس قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. لیکن آخرت میں جنت اس کا منظر ہی کچھ اور ہے، وہ منظر ہی کچھ اور ہے. جنت میں جانے والے ساری نعمتیں ملیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو اس دنیا میں کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا سجن ہے، جیل خانہ ہے، یعنی پابندی ہے، حرام ہے، حلال ہے. لیکن وہاں اللہ پوچھیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارا جی آج کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتے ہو، کیا طلب ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جنتی سے کہیں گے کہ جو تم مانگتے ہو تمہارے لیے تو ہے، حاضر ہے. آخر اللہ رب العالمین پوچھیں گے سلونی ما شئتم. مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. یہ جنتی کہے گا یا اللہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں کی. جنت کے وہ مقامات آپ نے عطا کیے، جنت کے وہ نعمتیں آپ نے عطا کی. اب ہم مزید ایک دوسرے سے بات کریں گے جنتی کہ کیا مانگے اللہ رب العالمین. کون سی چیز رہ گئی؟ کوئی چیز رہی تو نہیں ہے، سب مل گیا ہے. یعنی دنیا میں انسان کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو چاہے مل جائے، لیکن جنت میں ہر وہ چیز ہے جو اسی چاہے گا. یہاں شراب حرام، شراب تو عام پینے والی چیز کہتے ہیں، پانی کو بھی شراب، دودھ کو بھی شراب. لیکن حمر موت ہمارے لیے اللہ نے حرام کی ہے.
اور وہاں ایسی حمل بھی یعنی شراب پیش کی جائے گی، شراب بند کرو، جو یہ چاہے گا وہ سب ملے گا۔ تو پھر آپ اس سے بات کرتے کرتے کہیں گے یار وہ ہمارے علماء کرام کدھر ہیں؟ اب ہم یہاں کیا مانگے اللہ سے؟ ان علماء سے رجوع کریں گے اور کہیں گے یار حضرت آپ ہمیں بتائیں، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سر مجھ سے مانگو معاشے تم جو چپ چاہتے ہو، اب ہمیں سب کچھ ملا اور کیا مانگے؟ تب بھی علماء سے جان نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، جنت میں بھی ضرورت آئے گی۔ تو وہاں پھر علماء بتائیں گے کہ اللہ سے اس کا دیدار مانگو، یہ نعمت باقی، اللہ اپنی زیارت کرائیں گے۔ تو بہرحال بات تو میری بات سے دوسری طرف نکلتے نکلتے طویل ہو گئی۔ تو بہرحال ہمارا آج رجب کا مہینہ ہے اور دینی مدارس کے نصاب کے لحاظ سے یہ ان کی تعلیم کا آخری مہینہ ہے، اور آج پورے ملک میں ہر طرف ان کے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں، اسناد دیے جا رہے ہیں، اور آگے 2 مہینے چھٹی ہو جائے گی عبادت کے لیے، اور فارغ ہو کر اپنی بات کے لیے آ جائے۔ تو اس مہینے میں ہمارے ہاں بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، ہم نے اتوار کے دن عصر سا عشاء پروگرام رکھا ہے۔ عصر میں بچوں کی آپس میں تقاریر ہوگی، تلاوت ہوگی، ان کی اپنی صلاحیتیں سامنے آئیں گی اصل میں، اور ان کو بعد میں انعامات بھی دیے جائیں۔ اور مغرب کے بعد ہمارے مہمان گرامی علماء کرام کا بیان ہوگا۔ تو ہمیں یہ وہ محفل ہے جو قرآن اور دین کی نسبت سے ہے، اور بخشش اور مغفرت والی محفل ہے، بلا تکلف خلوص کے ساتھ آپ حضرات کو بھی دعوت ہے کہ اس سے برکات حاصل کرنے کے لیے تشریف ضرور لائیں۔ ہاں کسی کو پہلے سے طے ہے تو وعدہ نبھانا اور کسی کے ساتھ وعدے پہ جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مدارس کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی مالی اور تعلیمی اور انتظامی سب مشکلات کو آسان فرما۔ یہ بھی ایک میدان جہاد ہے، اس میں بھی تینوں میدان میں جنگ اور لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ محنت آگے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو استقامت بھی نصیب فرما، مدد بھی فرما۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں بتاؤں اس دفعہ وفاق المدارس میں کتنی تعداد سالانہ اور آخری امتحان دے کر فضلاء آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا